واحدہ، یہ سارا جو عالم کفر ہے یہ ایک ملت ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت ہیں، لہذا ارشاد فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے، آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہم کسی یہودی اور عیسائی سے بات ہی نہ کریں؟ کیا ہم ان سے بزنس بھی نہ کریں؟ کیا اگر ایک ریاست ہے مسلمان ریاست، وہ یہودی ریاست کے ساتھ لین دین اور معاملات بھی نہ کرے، تعلق بھی نہ رکھے؟ ذہن میں آتی ہے بات۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کن کے ساتھ کیا تھا؟ کافروں کے ساتھ۔ مدینہ طیبہ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے، وہ جو پہلا مدینہ طیبہ کا ایک چارٹر لکھا گیا، ایک آئین بنایا گیا، وہ کن کے ساتھ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ۔ اب دوستی کا مطلب یہ ہے کہ تم قلبی تعلق اور محبت یہود و نصارہ سے نہ رکھو۔ تمہارا بزنس ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن بزنس یہ دیکھنا ہے، کیونکہ تمہارے لیے بزنس کے بھی اصول اور ضوابط ہیں۔ تمہارا بزنس حلال ہے، تمہارا بزنس سود سے پاک، تمہارا بزنس ملاوٹ سے پاک، تمہارا بزنس بے ایمانی سے پاک، تمہارا بزنس ہر طرح کی جو ہے برائی سے پاک۔ یہ مسلمان کے بزنس کا ترہ امتیاز ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمیں کوئی بندہ، ہم چیز لینے جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہو میڈ ان پاکستان، تو ہم کہتے ہیں اس کو سائٹ پہ کر لو، یہ صحیح نہیں ہوگی۔ کمال ہے۔ اور اگر لکھا ہو میڈ ان یو ایس اے، ہم کہتے ہیں یار 1000 روپیہ ایکسٹرا دے دو، چیز لے لو، کیوں؟ ریلائبل ہے، اس پہ ٹرسٹ ہے۔ اب ٹرسٹ ہونا کس پہ چاہیے تھا؟ مسلمان کی چیز پر، لیکن ہے کن پر؟ وہ جو بہت برے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ وہ ایک ہے نا شعر ہے، مجھے صحیح یاد نہیں رہتا، کہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ ہمیں زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ تو جب ہم نے، اور پھر دوسرا شعر جو ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پورے دنیا کے جو ہے وہ ایئرپورٹس پہ جائیں تو جہاں مسلمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان بندہ ہے، تو وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں ایئرپورٹ والے اس کے کپڑے اتار کے تلاشی لیتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے، یہ گڑبڑ ہوگا۔ اور آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں اور غیر مسلم کا نام ہو، اس کو ویلکم کریں گے، سر پلیز آئیں، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اور جہاں مسلمان ہو، عبداللہ، حاجی فلاں صاحب، قاضی فلاں صاحب، جو ہے نمازی فلاں صاحب، سارے لکھے ہوتے ہیں۔ اور میں ایک مزے کی بات عرض کروں، یہ جو دکانیں وغیرہ فیکٹریاں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، ان کے نام ہم چن کے لکھتے ہیں، رکھتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ نسبت، الایمان، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں جو ہے وہ عبداللہ وغیرہ وغیرہ، سارے اپنے دکانوں کے اسلامی نام رکھتے ہیں نا۔ اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہوں گے الحاج فلاں صاحب، الحاج فلاں صاحب سارے، اور ان کی دکان سے جو چیز لے کے آؤ، میں اپنا بھی تجربہ جو شیئر کر رہا ہوں، وہ اس کلین شیپ والے کی چیز سے انتہائی گھٹیا چیز ملے گی۔ وہ حاجی صاحب کی دکان، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ، تو جہاں جتنا اچھا نام ہم رکھتے ہیں نا، اس کے اندر مٹیریل اتنا ہی برا جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے یعنی کہ ہمارا جو ہے گرنے کا جو ہے آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم جب دودھ کی دکان کھولتے ہیں تو وہاں کیا لکھتے ہیں؟ خالص دودھ دستیاب ہے۔ اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے کہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان مرنا ہے ہم نے مدینہ میں، حشر ہمیں چاہیے صحابہ کے ساتھ، سنگت چاہیے اہل بیت کے ساتھ، اور کام کرنے ہیں شیطان والے۔ اس سے بڑی مسلمان کے لیے سوچنے اور فکر کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ہمیں دودھ کی دکان کے باہر بھی لکھنا پڑتا ہے کہ یہاں خالص دودھ دستیاب ہے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ جس دکان کے باہر یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے، وہاں ملاوٹ والا دودھ مل رہا ہے۔ ایک دوسرا، جس کو یہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا اس کے دل میں کہیں چور تو نہیں تھا؟
اور پھر جب ہمارے کبھی کبھی ہوش آتا ہے، ہمارے جو ہے وہ یہ جو فوڈ کا محکمہ ہے، محکمہ خوراک والے جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منونی ٹنوں دودھ جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ یہ تو صرف اور پتہ نہیں کیمیکل ہیں، سارے کے سارے دودھ تو تھا ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ وائٹ تھا، سفید تھا، اور ہم خوش ہیں۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط عطا فرمائے ہیں۔ اب کامیابی ہماری تب ہوگی جب ہم اللہ کے عطا کردہ اصولوں پر اپنی زندگی بسر کریں گے، ورنہ یہاں بھی وہی ٹھوکرے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔